9:30 پر صرف DD اردو پر۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں بنایا، اردو کی چاشنی سے دلکش جہاں بنایا۔ روشن ہیں ان کے دم سے تہذیب کے ترانے، یہ علم کے خزانے، یہ علم کے خزانے۔ پروگرام علم کے خزانے میں میں رضا حیدر DD اردو کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں راجستھان کی سرزمین پر، راجستھان کی سرزمین جو راجاؤں اور نوابوں کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ راجستھان کی سرزمین اپنی عمارتوں، محلوں اور قلعوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہاں کے راجاؤں نے، یہاں کے نوابوں نے ملک کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ آج ہم موجود ہیں سرزمین راجستھان کے مشہور و معروف شہر ٹونک میں۔ ٹونک کا نام جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو یہاں کے نوابین کا نام خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ اسی ٹونک شہر میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد پرشین اینڈ عربک انسٹیٹیوٹ۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اس ادارے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کی سرگرمیاں کیا ہیں، اس ادارے میں کس طرح کے قلمی ذخیرے ہیں، اس ادارے میں مخطوطات کی نوعیت کیا ہے، اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کے تعلق سے یہ ادارہ کس طرح سے سرگرم ہے۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد عربک اور پرشین انسٹیٹیوٹ آف ٹونک ہوں۔ آپ مجھے راجستھان کا خاص علمی خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو کی ترقی اور ترویج میں دلی، UP اور حیدرآباد کی طرح راجستھان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ راجستھان میں خاص طور سے ٹونک کو علمی و ادبی میدان میں انتہائی ممتاز و منفرد حیثیت حاصل ہے۔ یہ ادارہ مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ راجستھان ٹونک گورنمنٹ آف راجستھان کا مشہور ادارہ ہے، جو دنیا میں اپنے کتابوں کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ 50 سے زیادہ ملکوں سے لوگ یہاں پر شودھ کے لیے آ چکے ہیں اور 50 سے زیادہ سبجیکٹ پر یہاں پر اردو، فارسی، عربی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، جہاں انڈیا اور باہر کے لوگ مستقل طور پر آتے رہتے ہیں، خواہ وہ ایران کے ہوں یا عرب کے ہوں یا جاپان کے ہوں یا امریکہ کے ہوں۔ مختلف ممالک سے لوگ یہاں تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کیلیگرافی کے بہت شاندار نمونے ہیں، بہترین تغرے ہیں۔ قرآن مجید کے یہاں پر 900 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں ایک قرآن کریم جو دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ بڑے سائز کا قرآن شریف ہے، جس کا الفی قرآن کریم یہاں ٹونک میں تیار ہوا۔ انسٹیٹیوٹ کی خوبصورت اور پرکشش عمارت ایک تاریخی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ جے پور سے تقریباً 130 کلومیٹر دور جنوب میں ہے۔ یہاں کا ماحول خشک ہے اور یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ایک زمینی راستہ ہے جو جے پور سے جڑا ہوا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کا رقبہ 1,26,000 اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ عمارت 17,173 اسکوائر فٹ میں آباد۔ مہمان خانے کے کل 8 کمرے ہیں،
جو ہر وقت آراستہ و پیراستہ رہتے ہیں اور ان کی آرائش و زیبائش دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مولانا آزاد عربک اینڈ پرشین انسٹیٹیوٹ کے قیام کا صحرا بنیادی طور پر راجستھان سرکار کے سر جاتا ہے، جس کی سرگرمیاں اور خدمات شورائے آفاق حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ اور یہ ادارہ راجستھان عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کا وجود 4 دسمبر 1978 کو ہوا، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ جناب بھیرو سنگھ شیخاوت کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس ادارے کا قیام کیا، اور ان کا یہ عظیم کارنامہ بہت اہم کارنامہ تھا۔ یہ ادارہ عربک پرشین کی خدمت کر رہا ہے اور عربی فارسی کے مخطوطات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جہاں یہ گرنتھ بھنڈار، بیت الحکمت اور فرامین و اسناد کا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں پر عربی، فارسی اور کیلیگرافی کی کلاسیں بھی لگ رہی ہیں۔ یہ ہمارا بین الاقوامی ادارہ ہے اور ہمارا قومی اور ثقافتی سرمایہ ہے۔ لوگ یہاں مر کر بھی زندہ ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ رہتا قلم سے نام، قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، اولاد سے تو 2 پشت 4 پشت خاندان چل جاتا ہے، لیکن قلم سے قیامت تک اس شخص کا نام رہتا ہے۔ جن لوگوں کے مخطوطات، جن لوگوں کی تحریرات، جن لوگوں کی اسناد یہاں جمائے، وہ یہاں مر کر بھی امر بنے ہوئے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ 4 دسمبر 1978 کو وجود میں آیا تھا۔ جب سے آج تک تقریباً 110 پبلیکیشن یہ شائع کر چکا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے تحقیقی مضامین ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک سالانہ ریسرچ جرنل بھی ہم شائع کرتے ہیں، جو یہاں پر سیمینار ہوتے ہیں ہر سال، یا ورکشاپ ہوتے ہیں، یا جو ہے توسیعی خطبات میں جو مقالات پڑھے جاتے ہیں، ہم اس جرنل میں ان مقالات کو شائع کرتے ہیں جو ریسرچ اسکالر کے لیے مفید ہوتے ہیں اور ان کو افادہ اور استفادے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں سروے کا کام بہت اہم ہے۔ یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ ہم اس ادارے کو کس طرح بڑھائیں اور کس طرح اس کو ترقی دیں۔ تو مخطوطات کی خرید بھی ہم کرتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، اور گورنمنٹ اس میں ہمیں بجٹ فراہم کرتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم سروے بھی کرتے ہیں۔ اس علم کے خزانے میں تقریباً 8351 قلمی نسخے، 30,528 مطبوعہ کتابیں، 674 فرامین، 16,345 پرانے رسائل اور 65,000 شریعت اسلامی کے فیصلے ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ منشی خانہ، حضوری اسناد اور بودھ مذہب کے تاریخی کاغذات بھی شامل ہیں۔ سن 1867 میں ٹونک کے نواب محمد علی خان نے اپنے کچھ نایاب کتابی نسخوں سے اس کی شروعات کی تھی۔ پھر نواب سعادت علی خان نے اسے سعیدیہ لائبریری میں منتقل کر دیا، جسے راجستھان بننے کے بعد سے ڈسٹرکٹ لائبریری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کتب خانہ جو ہے 3رے نواب محمد علی خان صاحب کی دین ہے۔ آپ نے انگریزوں کے چھکے چھڑائے، آپ انگریزوں کو بھارت سے بھگانا چاہتے تھے، آپ سے انگریز آپ کو ہٹانا چاہتے تھے، آپ بہانے کی تلاش میں تھے۔ انگریزوں نے لاوا ایک جگہ ہے یہاں پر، اس کا ایک جھگڑا ہوا، اس کا بہانہ بنا کے آپ کو وارانسی بنارس میں ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ 28 سال تک آپ وہاں رہے، آپ کو بہت اچھی پینشن دی گئی، اور جو یہاں پیسہ تھا وہ لے جانے کی اجازت دی گئی۔ آپ ایک عالم فاضل، بہت بڑے عربی فارسی کے عالم تھے۔ آپ نے وہاں یہ کیا کہ ایک علمی ریاست قائم کی۔ آپ نے ان پیسوں سے ان جو ہے علماء کو جمع کیا،
اور جو ہے کتابیں لکھوانا شروع کیں، کتابیں جمع کیں، کتابیں خریدیں. جو بھی کوئی کتاب کہیں بھی عربی فارسی کی لے کر آتا تھا آپ اس کو خریدتے تھے اور آپ نے کتب خانے میں اس کو جمع کر لیتے تھے. اس طرح آپ نے 28 سال وہاں آپ رہے، آپ کا انتقال وہیں ہوا، آپ کی قبر وہیں ہے. 3000 آپ نے مخطوطات جمع کیے. آپ کے انتقال کے بعد یہ مخطوطات ٹونک آ گئے. ٹونک میں مختلف جگہوں پر یہ مخطوطات رہے. 1947 کے بعد یہ سعیدیہ ڈسٹرکٹ لائبریری میں یہ مل گئے. اس کے بعد ایک آرڈر کے تحت آر و آرائی کی ایک شاخ یہاں ٹونک میں قائم ہوئی. یہ سعیدیہ ڈسٹرکٹ لائبریری سے الگ ہو کر مخطوطات کی ایک شاخ بن کر آر و آرائی کی ایک شاخ یہاں بن گئی اور صاحبزادہ شوکت علی خان صاحب اس کے انچارج بنے. آپ نے بہت کوششیں کی اور آپ کی کوششیں اور راجستھان سرکار کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 1978 میں یہ راجستھان سرکار نے عربی فارسی کا اس کو ندیشالیہ بنا دیا، سیپریٹ ڈائریکٹریٹ بنا دیا تاکہ عربی فارسی کی جو بھاشائیں لپت ہو رہی ہیں ان بھاشاؤں کا وکاس اور ڈیولپمنٹ ہو سکے، ان کی ترقی ہو سکے، ان کو جو ختم ہو رہی ہیں ان کو ہم آگے لا سکیں، ان کتابوں کا انواد کیا جا سکے. ریسرچ اسکالر یہاں آئے. 78 میں یہ جو سنستھان ہے یہ ندیشالیہ بن گیا سیپریٹ. اور 1984 میں اس کے لیے ایک علیحدہ عمارت تعمیر کی گئی. 1986 میں یہ بن کے تیار ہوئی. 1987 میں یہ نظر باغ پیلیس سے یہاں منتقل ہو گیا یہ عربی فارسی مولانا ابوالکلام عربی فارسی شوध سنستھان. اور 88 میں اس کا اناگوریشن پی شیو شنکر صاحب مانو سنسادھن وکاس منتری کے کمروں دوارا ہوا. تب سے یہ سنستھان اس بلڈنگ میں ہے. اس کا جو ادیشیہ ہے اس کا مقصد ہے، پہلا مقصد انواد. جو بھی مہتوپورن پستکیں یہاں ہیں ان کا انواد ہو سکے، ان پر کام ہو سکے، ان میں کیا ہے اس خزانے کو ہم سامنے لا سکیں. اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد اس کا کتابوں کی بائنڈنگ. جو کتابیں خستہ حال ہیں، ہمارے یہاں ایک لیمینیشن کا کام بھی ہوتا ہے، لیمینیشن بھی کیا جاتا ہے. پہلے دہلی سے لیمینیشن ہو کے آتا تھا، اب ہمارے یہاں لیمینیشن ہوتا ہے. جو کتابیں خستہ حال ہیں، شکستہ ہو گئی ہیں، ان کا لیمینیشن ہو سکے، ان کو محفوظ کیا جا سکے آگے کے لیے. سن 1961 میں ٹونک میں اس کی ایک برانچ بنا کر اس کے علمی ذخیرے کو جودھ پور میں اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد سن 1973 میں صوبائی سرکار نے ایک الگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس کا نام عربک اینڈ پرشین ریسرچ سینٹر رکھا گیا. اس انسٹیٹیوٹ کو اور بھی فعال بنانے کے لیے مختلف لائبریریوں اور کتب خانوں سے عربی اور فارسی کے قیمتی نسخے یہاں لائے گئے. یہاں لائے گئے نسخوں کو اس انسٹیٹیوٹ میں الور کلیکشن، بھرت پور کلیکشن، جے پور کلیکشن، جھالاواڑ کلیکشن وغیرہ کے ناموں سے محفوظ کیا گیا. اس ادارے کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو 1867 میں یہاں کے نواب نے مخطوطات کا ذخیرہ جمع کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس ادارے میں 8,500 نادر و نایاب مخطوطات موجود ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید بھی اس ادارے کی زینت بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے نادر و نایاب مخطوطے موجود ہیں کہ جن کا کوئی بھی قلمی نسخہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایسا موجود ہے کہ جسے کئی آدمی مل کر کے ورق کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں تقریباً 35,000 نادر و نایاب کتابیں موجود ہیں، جو کتابیں علم و ادب کے تعلق سے، اردو زبان کے تعلق سے آج بھی ہمیں روشنی عطا کر رہی ہیں. آخر راجستھان سرکار کے ذریعے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا گیا جس کے تحت سن 1978 میں ایک الگ ڈائریکٹریٹ قائم کر دی گئی اور صاحبزادہ شوکت علی خان کو اس کا پہلا ڈائریکٹر بنایا گیا. سن 1939 میں اس ڈائریکٹریٹ کا نام مولانا ابوالکلام آزاد عربک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹونک راجستھان رکھا گیا. ایک اور سنگ میل کے طور پر سرکار نے حال ہی میں عالموں کے لیے ایک مہمان خانہ بھی قائم کیا ہے جس کا مقصد اساتذہ اور ریسرچ کرنے والوں کے لیے بہتر رہائشی
اور دیگر سہولیات مہیا کرانا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں پہلے منتقل کیے گئے قلمی نسخوں اور قیمتی کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت سا علمی ذخیرہ خریدا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی کتابوں سے بھی اس انسٹیٹیوٹ کے علمی خزانے میں اضافہ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ کتابیں بہت ہی نادر و نایاب ہیں اور اپنے مالکوں کی فیاضی کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اس طرح کے کلیکشن کو مولانا شاغل کلیکشن جے پور، جوہر کلیکشن ٹونک، پنڈت رام نواس کلیکشن ٹونک، مولانا عبید عرب کلیکشن بھوپال، حافظ قمر کلیکشن اجمیر، چاند بہاری لال سبا کلیکشن جے پور، مولوی حکیم محمد احمد کلیکشن ٹونک وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قلمی نسخوں، مطبوعہ کتابوں، رسائل و جرائد کے تحفظ کے حوالے سے تو اس انسٹیٹیوٹ کو جانا ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اساتذہ اور ریسرچ اسکالرز کو کم داموں پر زیروکس کاپی بھی مہیا کرائی جاتی ہے۔ ایسے راستے بھی اختیار کیے جاتے ہیں کہ دور دراز کے ریسرچ اسکالرز بذریعہ ڈاک یہاں کے نسخوں سے استفادہ کر سکیں۔ جو لوگ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور خطوط کے ذریعے یہاں کے مخطوطات سے متعلق، مطبوعات سے متعلق جو معلومات وہ چاہتے ہیں، ان کو خطوط کے ذریعے، ان کو ڈاک کے ذریعے وہ معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں، تو ادارہ اس خدمت کو بھی انجام دے رہا ہے۔ سوائے چھٹی کے دن کے یہاں کے دروازے ہمیشہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ یہاں ایک مطالعہ گاہ بنانے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے، جہاں بیٹھ کر آرام سے مطالعہ کیا جا سکے گا۔ اب تک یہاں سے بہت سے اسکالرز کو پی ایچ ڈی کی ڈگری سے سرفراز کیا جا چکا ہے اور بہت سے لوگ اب بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہاں سے ہندی میں 6، انگلش میں 7، اردو میں 40، فارسی میں 3 اور عربی میں بھی 3 کتابیں، یعنی کل ملا کر 59 کتابیں اشاعتی مرحلے سے گزر چکی ہیں۔ یہاں ادبی پروگراموں کے علاوہ قومی یکجہتی اور سماجی میل ملاپ کے فروغ کے لیے پروگراموں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مشاعرے، چہار بیت اور قوالی جیسے کلچرل پروگرام بھی یہاں کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ نواب محمد علی خان اور نواب امیر الدولہ اسکالرشپ منصوبے کے تحت 800 روپے فی ماہ 2 لوگوں کو اور 400 روپے فی ماہ 4 لوگوں کو وظیفے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ نیشنل کونسل آف اردو کے تحت 1 سالہ کمپیوٹر کورس بھی یہاں کرایا جاتا ہے۔ میں ٹونک کی رہنے والی ہوں، یہاں سے میں DCA کا کورس کر رہی ہوں۔ یہاں پر اور بھی بہت سارے کورس کیے جاتے ہیں، کیلی گرافی وغیرہ، اور اردو کی اور عربی فارسی بہت سی ریئر کتابیں ہیں یہاں پر جو کہیں بھی یہاں سے علاوہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت اچھی طریقے سے سکھایا جاتا ہے، ہمارے سر بہت اچھے ہیں۔ اور عربی فارسی میں میوزیم بھی ہے جو یہاں کے دیش ودیش سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ میں APRA سے کورس کر رہا ہوں، میں ٹوک میں رہتا ہوں۔ یہاں پر DCA کورس ہو رہا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ یہ DCA ایک ڈپلومہ ہے، 1 ایئر ڈپلومہ ہے، NCPL سنستھا چلا رہی ہے جو کہ دلی میں ہے، اور یہاں APRA کے اندر یہاں ٹوک APRA میں ہو رہا ہے کورس۔ میں APRA سے ایک DCA کورس کر رہا ہوں۔ یہاں پر اردو بھی سکھائی جاتی ہے اور عربی فارسی کا کورس بھی ہوتے ہیں اور کیلی گرافی بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک لائبریری ہے جس میں ریئر کتابوں کا کلیکشن ہے۔ راجستھان سرکار بھی اس انسٹیٹیوٹ میں قلمی نسخے اور مشکل تغرے پڑھنے کا پروگرام چلا رہی ہے، کیونکہ الجھی ہوئی پرانی تحریریں پڑھنا خاصا مشکل کام ہے، لہٰذا اس طرف خاص دھیان دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 10 طلباء کو 500 روپے مہینہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کلاس میں تقریباً 10 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔
ان کو ریسرچ کیسے کیا جائے، اسی طریقے سے مہریں کیسے پڑھی جاتی ہیں، سکے پرانے زمانے کے کہ ان کی عبارت کیسی ہوتی ہے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اسی طریقے سے جو فرامین ہیں، جو خطوط بادشاہ اور عوام کے درمیان، امراء کے درمیان ارسال کیے جاتے تھے، ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، ان کی عبارت کیسی ہوتی ہے، یہ تمام باتیں اس کلاس میں ہمارے طلباء کو سکھائی جاتی ہیں۔ یہ ادارہ بہت عالمی ادارہ ہے، اس میں بڑی نایاب اور قیمتی کتابیں ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، حدیث مبارکہ ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ کی بڑی اہم ایسی کتابیں ہیں جو دوسرے اداروں میں ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ٹونک میں ایک ایسا ادارہ قائم ہے جو پورے عالم میں شہرت رکھتا ہے، اور جہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین انسٹیٹیوٹ میں مینوسکرپٹولوجی جو مخطوطہ شناسی کا کورس کرنے آتے ہیں، اور یہ کورس 1 سالہ ہوتا ہے۔ یہ ایم اے کی بیس پہ ہوتا ہے، ایم اے ہسٹری یا ایم اے اردو یا ایم اے پرشین یا ایم اے عربی میں ایک سبجیکٹ میں ایم اے ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور اس میں ہمیں پرانے مخطوطہ کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور سیاہی بنانے کا طریقہ، اور سیاہی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور کب کی سیاہی ہے اس کا کال بتانا، پہچاننا، اور کاغذ کس کال کا ہے، کاغذ کی پہچان کرائی جاتی ہے، اور تحقیق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ریسرچ کرنا سکھایا جاتا ہے یہاں پر ہمیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد عربک اینڈ پرشین انسٹیٹیوٹ ٹونک ملک میں ہونے والے کتابی میلوں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ یہاں ایک نیا ڈسپلے ہال بنایا گیا ہے جہاں شیشے کے بکسوں میں بہت سی نادر و نایاب اشیاء حیرانی کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ آپ اسے ایک خوبصورت میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس انسٹیٹیوٹ میں فی الحال 50 کارکن ہیں، جن میں 2 گیزٹڈ افسر ہیں جو اسے بہتر اور فعال بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن مجید کا دنیا کا سب سے بڑا قلمی نسخہ موجود ہے جو 32 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک پارہ 2 صفحات پر مبنی ہے۔ اس نسخے کا وزن تقریباً 260 کلو گرام جلد سمیت ہے۔ اس کے علاوہ جس شوکیس میں سے رکھا گیا ہے اس کا وزن بھی تقریباً 250 کلو گرام ہے۔ اس کے کاتب حافظ غلام احمد صاحب ہیں اور مولانا جمیل احمد صاحب نے اسے اپنی نگرانی میں تیار کرایا ہے۔ یہ قرآن کریم حاجی محمد شیر خان صاحب نے ٹونک میں ہم لوگوں کے ذریعے تیار کروایا۔ یہ قرآن کریم خط نسخ میں کاغذ پر دنیا کے سب سے بڑے سائز کا قرآن کریم ہے۔ جب حاجی محمد شیر خان صاحب نے یہ سنا کہ افغانستان میں 7 فٹ لمبا قرآن کریم تیار ہوا ہے تو ان کے من میں یہ بات آئی، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہندوستان میں ایسا قرآن شریف تیار ہونا چاہیے جو دنیا کا سب سے بڑا سائز ہو۔ افغانستان میں جو 7 فٹ لمبا تیار ہوا ہے اس سے بھی بڑا سائز ہو، تاکہ ہمارے ملک کی نیک نامی کی شہرت دور دور پھیلے، کلا کی دنیا میں، نقاشی کی دنیا میں، خطاطی کی دنیا میں ہمارے ملک کا نام ہو، ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے یاد کیا، میرے سپرویژن میں اس قرآن کریم کا تمام کام انجام پذیر ہوا۔ میرے بھائی غلام احمد، حافظ قاری غلام احمد نے اس قرآن شریف کو اپنے ہاتھ سے لکھا، کتابت کیا۔ میرے بھائی عمر دراز، میرے بچے فائق، راغب، کامران دانش، بچیاں غزالہ پروین، فائزہ پروین، میرے دوسرے بھائی عمر دراز، اور جو بھائی کاتب ہیں غلام احمد ٹونکی، یہ سب ہمارے ساتھ کام میں شامل رہے۔ ہم نے ہر پیج میں 41 لائنیں رکھی ہیں، ہر لائن الف سے شروع کی ہے، اس طرح حروف کو نشست کے لحاظ سے رکھا ہے کہ ہر لائن اس کی الف سے شروع ہو، اور ہر پیج کا ڈیزائن، ہر ورق کا ڈیزائن الگ رکھا ہے۔ 2 پیج میں ایک قرآن شریف کا پارہ مکمل طور پر لکھا ہے۔ پہلا پارہ 3 پیج میں ہے، باقی تمام پارے 2 پیج میں ہیں۔ یہ قرآن کریم 2.5 کنٹل سے زیادہ کچھ وزن ہے اس کا، اور اس کے شوکیس کا وزن 2.5 کنٹل سے کہیں
اور زیادہ ہے، قرآن کریم کے وزن سے کہیں زیادہ ہے۔ ساگوان اور شیشے کا بنا ہوا یہ شوکیس ہے جس کا سائز 8x12 ہے۔ قرآن کریم کا سائز 10 فٹ 5 انچ ہے لمبائی میں، اور چوڑائی میں 7.5 فٹ ہے۔ یہ تمام کام ہمارے ٹونک میں ہمارے گھر پر انجام پذیر ہوا۔ اس میں حافظ قاری ظفر رضا اور جناب خورشید عالم خطاط یہ دونوں ہمارے چھوٹے بھائی کے استاد ہیں جنہوں نے اس کو کتابت کیا ہے۔ ان کے اس میں مفید مشورے شامل رہے ہیں۔ ایک رہبر ناظم اشرفی صاحبہ چتوڑ کے ہیں، ان کے مشورے بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ حاجی محمد شیر خان صاحب کا یہ ایک بہت عظیم الشان کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک مشہور و معروف رہے گا۔ اس کو اب تک دیکھنے کے لیے 4 لاکھ سے زائد لوگ آ چکے ہیں، یہاں تک کہ جناب حامد انصاری صاحب اپنے ہندوستان کے جو نائب صدر جمہوریہ ہند ہیں وہ بھی اس کو دیکھنے، APRI کو دیکھنے یہاں ٹونک تشریف لا چکے ہیں۔ اس لائبریری کی نادر و نایاب کتابوں میں اقبال نامہ جہانگیری، شاہ نامہ فردوسی، شاہ جہاں نامہ، تزک جہانگیری، اکبر نامہ، صحیح بخاری اور اغراض السیاسہ وغیرہ چند قابل ذکر کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے ہاتھوں لکھا ہوا قرآن شریف کا نسخہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے پہلے اور دوسرے صفحے پر سونے اور نیلم سے کام کیا ہوا ہے جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، آج ہم نے ٹونک کے مولانا ابوالکلام آزاد عربک اینڈ پرشین انسٹیٹیوٹ کی عمارت کو دیکھا، وہاں کی علمی اور ادبی ثقافتی سرگرمیوں کو بہت قریب سے دیکھا، مولائے کائنات حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بھی دیکھا، وہاں کی نادر و نایاب کتابوں کو بھی دیکھا، وہاں کے عہدیداران سے ہم نے گفتگو کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یقیناً یہ ادارہ ہندوستان کے تمام اداروں میں اپنی سرگرمیوں اور اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، پروگرام علم کے خزانے میں بس آج اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ایک نئے ادارے کا سفر کریں گے، نئے مہمانوں سے ملیں گے، نئی کتابوں کی زیارت کریں گے، نئے مخطوطات کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔ امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔ مہیلاؤں کے لیے ساڑی یاترا کے لیے